آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پورا وقت نہیں ہے تو اسے ابھی بند کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ، جی ہاں صرف ایک سیکنڈ بھی مس کر دیا یا آگے بڑھا کر دیکھا تو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غیبی مدد اور اس معجزے سے محروم ہو جائیں گے جو صدیوں سے اولیاء اللہ کے سینوں میں دفن ہے۔ آج میں آپ کو کسی عام انسان کا نہیں بلکہ سلطان اولیاء، پیران پیر، حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کا وہ پوشیدہ ترین راز بتانے والا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لفظ کسی مرتے ہوئے غریب کے کان میں پھونک دیا جائے تو وہ بھی قبر میں جانے سے پہلے کروڑ پتی بن جائے۔ یہ عمل صرف دو الفاظ پر مشتمل ہے، یا ربی یا ربنا، لیکن ٹھہریے، یہ الفاظ تو ہم روز بولتے ہیں، پھر معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کو وہ خاص طریقہ، وہ خاص سانس کا توازن اور وہ خفیہ وقت معلوم نہیں ہے جو آج غوث پاک کے ایک سچے واقعے میں آپ کے سامنے کھولنے والا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں ایک فقیر رہا کرتا تھا جس کی حالت یہ تھی کہ اس کے تن پر پورے کپڑے نہیں تھے، بھوک کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نکل چکی تھیں اور وہ شہر کے چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں سے ایک ایک دانے کی بھیک مانگتا تھا۔ لوگ اسے دھتکار دیتے تھے، اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن ایک دن غوث پاک کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ اس فقیر نے جیسے ہی آپ کے چہرے مبارک کا نور دیکھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا غوث اعظم، میں دنیا کا سب سے بس بدقسمت انسان ہوں، میری تقدیر میں صرف بھوک اور محتاجی لکھی ہے، کیا میرے اللہ کے خزانوں میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ حضور غوث پاک نے اس فقیر کی طرف دیکھا، آپ جلال میں آ گئے، آپ کی آنکھیں مبارک نم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو خزانوں کے مالک کو چھوڑ کر بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ابھی میرے قریب۔ ناظرین، غوث پاک نے اس فقیر کے کان میں جھک کر یہی دو الفاظ یا ربی یا ربنا ایک خاص طریقے سے ادا کرنے کو کہے، جو طریقہ آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو لائیو بتانے والا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس فقیر نے ابھی وہ دو الفاظ اپنے منہ سے صرف 2 بار نکالے تھے، صرف 2 بار، کہ بغداد کی دھرتی کانپ اٹھی۔ اس فقیر کے ساتھ اس رات ایسا کیا ہوا؟ اس کے گھر کی مٹی سونا کیسے بنی؟ وہ طریقہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کائنات کے ان 2 جادوئی اور طاقتور ترین الفاظ یا ربی یا ربنا کو اس غوثیہ طریقے سے پڑھتا ہے تو عرش الہی سے برکت کی ایسی آندھی چلتی ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے کہ پیسہ کہاں سے سنبھالوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری دکان بند ہے، ہمارے سر پر لاکھوں کا قرضہ ہے۔ ارے نادان، جب تم اس خفیہ طریقے کو جان لو گے جو غوث پاک نے اس فقیر کو بتایا تھا تو تم دکان اور نوکری کو بھول جاؤ گے۔ تمہارے گھر کی وہ دیواریں جو آج تنگی کا رونا روتی ہے، کل وہاں سے دولت ایسے ابل کر باہر آئے گی کہ تمہاری 7 نسلیں بھی اگر سونا خریدتی رہیں تب بھی وہ غیبی خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس عمل کا وہ خاص خفیہ توازن اور پڑھنے کا وہ عجیب انداز پیچھے سمجھایا ہے، اگر کسی نے اس میں 1 سیکنڈ کی بھی غلطی کی تو وہ اس معجزے سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، اس فقیر نے جب وہ 2 الفاظ بولے تو اگلے ہی دن بغداد کے سب سے بڑے تاجر نے آ کر اس فقیر کے قدموں میں اپنے خزانوں کی چابیاں رکھ دی
वो ताजिर क्यों आया, गौसे पाक के इस अमल का वो दूसरा हिस्सा क्या है, और सबसे बड़ी बात, जब आज रात आप अपने बिस्तर पर लेटेंगे तो आपने अपनी ज़बान को तालों से यानी कि लगाकर वो दो अल्फाज किस तरह बोलने हैं कि सुबह उठते ही आपका मोबाइल या बैंक अकाउंट पैसों की खुशखबरी से भर जाए। वो राज, वो फाइनल तरीका और इस वाक़ये का वो सनसनीखेज इख्तिताम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलें अब चलते हैं इस वीडियो के इस सबसे ख़तरनाक और फाइनल हिस्से की तरफ जहाँ दौलत का समंदर आपका मुंतज़िर है। नाजरीन किराम, अब यहाँ से वीडियो का वो हिस्सा शुरू हो रहा है जिसे सुनकर बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्लें दंग रह जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको गौसिया अमल का वो असल निचोड़, वो जादुई तवाज़न और इन दो अल्फाज या रब्बी या रब्बना का वो गैबी कनेक्शन पीछे समझाया है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है। अगर किसी ने वीडियो को ज़रा भी पीछे छोड़ दिया होगा तो यकीनन इस चाबी को खो चुका होगा और आगे मैं दोबारा ये अमल आपको समझा दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा था ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब ये दो अल्फाज इस खास तरीके से फिजा में गूंजते हैं तो कायनात का पूरा निज़ाम एक सेकंड के लिए रुक जाता है और अर्श से रहमतों के फरिश्ते इस बंदे की तरफ लपकते हैं। आए अब मैं आपको इस बगदाद के फ़कीर के वाक़ये के इस मोड़ पर लेकर जाता हूँ जहाँ इसका काया पलट गई। गौसे पाक ने जब इस फ़कीर को वो दो अल्फाज या रब्बी या रब्बना बोलने का वो खुफिया अंदाज बताया तो इस फ़कीर ने उसी वक़्त इस चौराहे पर खड़े होकर अपने मुंह से वो अल्फाज निकाले। तारीख गवाह है कि अभी चंद ही घंटे गुजरे थे कि बगदाद के सबसे बड़े शाही ताजिर ने, जिसके काफ़िले मिस्र और शाम तक जाते थे, उसने अपना पूरा ख़जाना, अपनी अशरफियाँ और अपने महल की चाबियाँ इस फ़कीर के कदमों में लाकर ढेर कर दी। लोगों ने हैरत से पूछा, ए ताजिर, तू तो इस फ़कीर को जानता तक नहीं था, फिर तूने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसके कदमों में क्यों रख दी? इस ताजिर ने रोते हुए जो जवाब दिया वो आपके होश उड़ा देगा। इसने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने महल में सो रहा था कि मेरे ख्वाब में सुल्तान औलिया तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे फरमाया कि ए ताजिर, हमारा एक मेहमान बगदाद के चौराहे पर बैठकर अपने रब को पुकार रहा है। अगर तू अपने खजानों के मुंह इसके लिए ना खोले तो कल सुबह तेरी बादशाही में यानी कि बादशाही मट्टी में मिल जाएगी और तू सड़क पर भीख मांग रहा होगा। सुबहान अल्लाह, यह है इस अमल का जलाल। इधर बंदे के मुंह से लफ्ज़ निकलता है, इधर गैब से लोगों के दिल बदल जाते हैं। दोस्तों नाजरीन, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या आपका मसला इस फ़कीर से बड़ा है? क्या आपकी मोहताजी इससे ज़्यादा है? आप तो शायद फिर भी अपने घर में बैठे हैं, इसके पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने गौसिया तरीका को अपनाया इसकी नस्लें तर हो गई। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यह अमल गरीब को अमीर और अमीर को बादशाह बना देता है। और अगर आपके सर पर पहाड़ जितना कर्ज भी है, अगर आपकी दुकान पर ताले लग चुके हैं या अगर आपको लगता है कि आप दुनिया का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो याद रखें, जहां दुनिया के रास्ते ख़त्म होते हैं वहां से गौसे पाक का बताया हुआ ये खुफिया तरीका शुरू होता है। जब आप इन दो अल्फाज को इस ख़ास नीयत के साथ जो अभी हमारे दरमियान वाज़े हुई अपने घर के किसी कोने में बैठ कर पढ़ लेते हैं तो फिर बरकत का ऐसा तूफ़ान आता है कि आपके घर की अलमारियाँ, आपकी तिजोरियाँ और आपके बैंक अकाउंट छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह के ख़जानों से आने वाली दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। लोग हैरान रह जाएंगे कि कल तक जो शख्स एक एक रुपए का मोहताज था आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरे दोस्तों, लेकिन ठहरिए, ये अमल हर इंसान के लिए काम नहीं करता। लोग कहते हैं हमने भी या रब्बी या रब्बना पढ़ा था, लेकिन हमारी तकदीर क्यों नहीं बदली। नाज़रीन, इसकी वजह एक छोटी सी गलती है जो 99% लोग कर बैठते हैं। वो गलती क्या है
اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس وہ کون سی ایک چیز رکھنی ہے جس کے بغیر یہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، وہ راز، وہ خاص طریقہ اور اس عمل کا وہ آخری حصہ جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے لائیو رکھنے والا ہوں۔ چلیے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے اس سب سے سنسنی خیز اور تیسرے حصے کی طرف جہاں آپ کا مقدر بدلنے والا ہے۔ اب ناظرین کرام اپنے دل تھام لیں، کیونکہ اب میں اس سچائی سے پردہ اٹھانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ جی، آپ کی ہر ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر یہ رونق، یہ برکت اور یہ کامیابی کہاں سے آئی؟ آج میں کھلے عام یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں خود بھی ایک وقت میں بہت پریشان تھا، لیکن جو غوث پاک کا بتایا ہوا یہ توازن، یہ عمل میری زندگی میں آیا اور میں نے خود اپنے منہ سے صرف 2 بار یہ الفاظ نکالے تو میری تقدیر ایسے بدلی کہ میں خود حیران رہ گیا۔ صرف میں ہی نہیں، میں نے اپنے جس قریبی دوست کو، جس مجبور انسان کو یہ غپت راز بتایا، وہ دن یا ہفتوں میں نہیں بلکہ 2 منٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں کے مالک بن گئے۔ غیب سے ایسے اسباب بنے کہ عقلیں حیران ہو گئی۔ آخر ان 2 الفاظ میں ایسا کیا جادو ہے؟ ذرا دھیان سے اس کے معنی سمجھیں۔ یا ربی کے معنی ہیں اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اور یا ربنا کے معنی ہے اے ہم سب کے پالنے والے۔ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جب ان پر کوئی مشکل آئی، جب ان کا ہر راستہ بند ہوا تو انہوں نے اللہ کو کسی اور نام سے نہیں بلکہ اسی رب کے الفاظ سے، رب کے لفظ سے پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم تک سب کی دعاؤں کا نچوڑ یہی لفظ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا ربی تو اللہ پاک فرماتا ہے مانگ میرے بندے، آج تو جو مانگے گا میں رد نہیں کروں گا۔ اب ذرا سوچیں دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس غوثیہ عمل کا وہ اصل نچوڑ اور قرآن و حدیث کا یہ جادوئی جوڑ پیچھے سمجھایا ہے، جب کوئی انسان اس پورے یقین کے ساتھ ان 2 الفاظ کو اس خاص توازن میں بولتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور بندے کی جھولی خوشیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ویڈیو کو آگے بڑھا کر دیکھ رہا ہے تو وہ کائنات کے سب سے بڑے سچ کو کھو رہا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ اتنے مبارک ہیں کہ ان کو صرف سن لینا بھی سعادت ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت کامنٹ سیکشن میں جائیں اور پورے یقین کے ساتھ ٹائپ کریں یا ربی یا ربنا۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن سکتا ہے، کیونکہ کیا پتہ کسی خوش نصیب کا کامنٹ کسی مبارک گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے کامنٹ کرتے ہی اس کی قسمت کا تالا کھل جائے۔ ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی غریب کا بھلا کرنا بھی صدقے جاریہ ہے۔ لوگ سڑکوں پر دھکے کھاتے ہیں، عاملوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خزانوں کی چابی تو ان کے اپنے پاس ہے۔ 2 منٹ، جی ہاں صرف 2 منٹ دھیان سے بیٹھ کر جب یہ چکر چلایا جاتا ہے تو دولت کی ایسی بجلیاں چمکتی ہیں کہ غریب کے گھر کی دیواریں بھی سونے کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ غوثی پاک نے اس فقیر کو یہ عمل بتانے کے بعد آخر میں ایک ایسی سخت وارننگ دی تھی، ایک ایسی شرط بتائی تھی کہ اگر اس شرط کو پورا نہ کیا جائے تو یہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اور اس وظیفے کو ختم کرتے ہی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر وہ کون سا ایک میرے دوستو دم کرنا ہے جس کے بعد آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ آخری مہر، وہ وارننگ اور اس عمل کا وہ فائنل طریقہ اب آپ کے سامنے بالکل لائیو کھول کر رکھنے والا ہوں۔ چلیے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے آخری، سب سے بڑے اور چوتھے پارٹ کی طرف جہاں دولت کا سمندر ابلنے والا ہے۔ ناظرین، اب اپنے دلوں کو تھام لیجئے
اور دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول دیجئے ہو کہ ہم اس آخری موڑ پر آ چکے ہیں جہاں قسمت کے بند تالے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے اب تک آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور غوث پاک کے اس مبارک آستانے کا جو نچوڑ پیچھے سمجھایا ہے۔ جو لوگ عقل والے تھے وہ اب تک اس پورے عمل کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی حاضری بھی لگوا چکے ہوں گے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس پورے وظیفے کی آخری مہر ہے، وہ فائنل چابی ہے جس کے بغیر کائنات کا یہ غیبی خزانہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کے اس فقیر کو جب یہ دو جادوئی الفاظ یا ربی یا ربنا کا وہ پورا نظام سمجھا دیا تو آخر میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسی سخت شرط بتائی جو آج تک تاریخ کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے شخص، جب کائنات کے یہ دو الفاظ اس خاص توازن کے ساتھ تمہاری زبان سے نکلیں گے تو تمہارے گھر کی دیواریں اس غیبی دولت کے طوفان کو روک نہیں پائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تمہارے دل میں ذرہ سا بھی شک ہوا یا تمہاری نیت میں رائے برابر بھی کھوٹ ہوئی تو غیب کے یہ دروازے اسی وقت بند ہو جائیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادھر انسان کے منہ سے یا ربی نکلتا ہے، ادھر عرش ہلتا ہے اور ادھر جب یا ربنا کی صدا گونجتی ہے تو فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی جھولی کو اتنا بھر دو کہ یہ خود مانگتے مانگتے تھک جائے لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ارے نادان، جب تم اس غوثیہ طریقے کو پورے یقین کے ساتھ اپنے اندر اتار لیتے ہو تو نوکری، کاروبار اور دنیا کے اسباب سب چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ پھر غیب سے ایسے ایسے راستے نکلتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ حیرت سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگتا ہے۔ یا اللہ، میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ تو نے مجھ پر کیسا کرم کر دیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ جی، ہم نے عمل بھی سمجھ لیا، نیت بھی کر لی، اب آخری چیز کیا ہے جو اس پورے عمل کو لاک کرے گی؟ تو دھیان سے سنیں، جیسے ہی آپ اس عمل کو پورا کر کے اٹھیں گے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ایک ایسی خفیہ سی پھونک مارنی ہے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی زبان میں وہ تاثیر اور آپ کے ہاتھوں میں وہ برکت آ جائے گی کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کی تجوری، آپ کا پرس، آپ کا گھر کبھی پیسے سے خالی نہیں رہے گا اور دولت ایسے ابل پر باہر آئے گی کہ آپ خود سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، غوث پاک کا یہ وہ نایاب خزانہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے لائیو رکھ دیا ہے۔ اب یہ طریقہ آپ کے پاس ہے، یہ الفاظ آپ کے پاس ہیں اور کائنات کے مالک کا دروازہ کھلا ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آپ اسی طرح تنگی اور محتاجی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اس غوثیہ عمل کے ذریعے اپنے اور اپنی نسلوں کے تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا وہ خاص لمحہ آئے، دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائیں اور اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ پاک غوث پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ کسی اور مجبور کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور سنسنی خیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے دوستو۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پورا عمل اپنے بچوں کی طرح سمجھایا ہے، میں نے کہیں بھی کوئی چیز آپ سے مس نہیں کی ہے۔ دیکھیں، یہ دو چیزیں آپ نے تنہائی میں اکٹھی پڑھنی ہے، جو ترتیب، تعداد، طریقہ اور پورا عمل جو سمجھا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی سے بالکل بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر اپنی منمانی سے ویڈیو کاٹتے جاؤ گے، ویڈیو اسکپ کر کے آگے بڑھتے جاؤ گے تو پیچھے تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے۔ یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے، یہ ایک ہی دن میں بیڑے پار کر دیتا ہے، ایک ہی دن میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر ایک دن
میں نہ دور ہو تو رب کعبہ کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ 100% بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب میرے غریب دوستوں، آپ نے غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، تیسرا پڑھ لیا، پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے آج جو چیز دی ہے آپ کو، جو عمل سمجھایا ہے، وہ پوری زندگی میں شاید آپ کو کہیں بھی نہ ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں یا ربی یا ربنا لکھ کر جائیے گا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔